بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب النکاح۔ نکاح کا لغوی معنی ہوتا ہے وطی کرنا اور تزوج شادی کرنا۔ تو شادی کرنے کو مجازن نکاح کہتے ہیں۔ لغوی معنی اس کا وطی کرنا ہے اور اس کا مجازی معنی عقد نکاح کرنا۔ تو عقد نکاح کو مجازن تزوج شادی کہا جاتا ہے یا نکاح کہا جاتا ہے، کیونکہ تزوج یہ شادی کرنا یہ وطی کا سبب ہے۔ تو اصطلاح میں اس کی تعریف ہے عقد وضع لتملیک منافع الودع، کہ وہ عقد ہوتا ہے جو بدعوں کے منافع حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ بدعوں سے مراد عورت کی فرج، اس سے فائدے حاصل کرنا، مطلب وطی کرنے کے لیے جس کو منعقد کیا جائے اس کو عقد نکاح کہا جاتا ہے۔ اب اس میں یہ عربی میں انہوں نے لکھا ہے، بلکہ نکاح کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی نکاح کرنا واجب ہے، کبھی نکاح کرنا سنت ہے، اور حالت نکاح کرنا واجب کب ہے؟ نکاح عند التوقان، جب بہت زیادہ بندے پر شہوت غالب ہو اور اس کا برائی میں پڑنے کا خدشہ ہو تو پھر نکاح کرنا اس کا واجب ہے۔ اور اگر اسے زنا کا یقین ہو، یعنی بغیر نکاح کے زنا سے بچنا اس کے لیے ممکن نہ ہو، تو پھر اس کے لیے نکاح کرنا فرض ہوتا ہے تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے۔ بعض حضرات کے نزدیک فرض کفایہ ہے۔ اور حالت اعتدال میں، حالت اعتدال کون سی؟ جب بندہ بیوی کا مہر، خرچہ اور وطی پر قدرت رکھتا ہو تو اس وقت اس کے لیے نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے نکاح میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس لیے پیدا کیا، انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ زمین کو آباد کرے، اور پھر فرمایا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کوئی زمین میں تھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب زمین میں جو کچھ ہے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، عرفت ان بقاء الارض آمرۃ یستلزم وجود الانسان، کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر زمین کے لیے، زمین کے وجود کے لیے انسان کا ہونا ضروری ہے۔ اور کب تک؟ جب تک یہ دنیا رہے گی، جب تک زمین رہے گی تو اس وقت انسان کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کو آباد انسان ہی کریں گے۔ تو انسان کے ہونے کے لیے آگے نسل بڑھانا انسانیت کا یہ ضروری ہے، اور اس کے لیے نکاح کو مستحب رکھا گیا ہے۔ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بلفظین یعبر بہما عن الماضی، نکاح ایجاب اور قبول سے منعقد ہوتا ہے، جو ایجاب قبول دو لفظوں کے ساتھ، دو کلموں کے ساتھ ہوں، جن دونوں کو ماضی کے ساتھ بولا جائے۔ ایجاب اور قبول، ایجاب سے ہم نے کتاب البیوع میں پڑھا ہے کہ ایجاب کس کو کہتے ہیں؟ جو دو بندے عقد کرنے والے ہیں ان میں سے جو پہلے کا کلام ہے وہ ایجاب ہوتا ہے اور دوسرے کے کلام کو قبول کہتے ہیں۔ مثلا مرد نے کہا عورت سے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، تو اس کا قول وہ ایجاب، عورت نے کہا میں نے قبول کیا تو وہ قبول ہو جائے گا۔ یا عورت نے پہلے کہا کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، تو یہ پہلے کا قول ایجاب ہوگا۔ دو عقد کرنے والوں میں سے پہلے کے قول کو ایجاب اور دوسرے کے قول کو قبول کہتے ہیں۔ پھر یہ دو لفظوں کے ساتھ کا کیا مطلب ہے کہ دونوں الگ الگ بولے، یہ نہیں کہ مثلا مرد نے یہ کہے کہ میں نے تجھے اپنے نکاح میں لیا کیونکہ تو اس پر راضی ہے اس لیے میں تجھے نکاح میں لیا، مطلب کہ وہ اس کی رضا بھی خود بیان کر رہے، اس طرح نہیں، اسے اپنی رضا الگ بیان کرنی پڑے گی، اس کو الگ بیان کرنی پڑے گی۔ یہ دو مطلب ہے کہ دو لفظوں کے ساتھ، اور پھر جو دونوں ماضی میں ہوں، جیسے آپ نے کتاب البیوع میں پڑھا کہ بندے نے کہا میں نے چیز تجھ سے خریدی، اس نے کہا بیچی، دونوں ماضی کے بولے یا کم از کم ایک ماضی میں ہو۔ یہاں پر بھی ایسے ہی اس نے مثلا جس نے پہلے بولا اس نے کہا کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، اس نے ماضی کی بات کی ہے، ماضی کا جملہ بولا ہے، تو دوسرے نے کہا میں نے قبول کیا، یہ جو ہے یہ دونوں ماضی کے کلام ہوں۔ اس میں وہاں اس کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ یہ ویسے تو یہ نکاح ابھی ہو رہا ہے تو انہیں کہنا چاہیے کہ مجھ سے نکاح کرو، اس نے ایک بندے کو کم از کم امر کا صیغہ اسے بولنا چاہیے، یا دونوں کو بولنا چاہیے کہ ایک کو امر کا صیغہ بولنا چاہیے کہ تم مجھ سے نکاح کرو، اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے کر لیا، یا ٹھیک ہے میں کرتی ہوں یا کرتا ہوں، جو بھی اس نے مضارع اسے بولنا چاہیے۔ لیکن کیونکہ یہ عقد ہے اور عقدوں میں جو صیغے ہوتے ہیں، ماضی کے صیغے جو ہوتے ہیں، خبر کے صیغے ہوتے ہیں، زمانہ ماضی کے خبر کے صیغے، وہ انشاء کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ انشاء کسے کہتے ہیں؟ امر کو، نہیں کو،
جو ابھی ہم نے کام کرنا ہے نا، انشاء کا لفظی معنی ہوتا ہے ایجاد ما لم یوجد، جس چیز کا وجود نہ ہو اسے وجود میں لانا. جو کام ہم نے پہلے نہیں کیا تھا ابھی کر رہے ہیں، اس کو انشاء بولتے ہیں. حالانکہ کہنا تو پھر اسے یہ چاہیے نا کہ نکاح کرو. اس نے کہا میں کرتا ہوں یا کرتی ہوں. اس نے کیا کہا کہ میں نے نکاح کیا تجھ سے، اس نے کہا میں نے قبول کیا. یہاں پہ ماضی کے خبر کے سیغے انہیں انشاء کے قائم مقام کیا جاتا ہے. اور ماضی کو کیوں اس کے انشاء کے قائم مقام کرتے ہیں؟ کیونکہ ماضی یقین پہ دلالت کرتا ہے، عقد کے پکا ہونے پہ دلالت کرتا ہے. آپ کہتے ہیں کسی کو جی فلانا کام کرو، اس نے کہا جی ہو گیا جی، ہو گیا جی، حالانکہ کیا تو کوئی نہیں. یہ ماضی کا سیغہ اس نے کیوں بولا؟ یقین دلانے کے لیے. تو یہاں عقد نکاح کی بات ہو رہی ہے اور عقد بیع کی بات ہے، تو اس لیے یہاں پہ ماضی کے سیغے بولیں گے جو یقین پر اور کسی چیز کے حقیقتاً واقعہ ہو جانے پر تاکید کے ساتھ واقع ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اس لیے ماضی کے سیغے بولیں گے. تو نکاح منعقد ہوتا ہے ایجاب کے ساتھ اور قبول کے ساتھ، اس حال میں کہ وہ دو لفظوں کے ساتھ ہوں، اس حال میں کہ ان تعبیر کیا جائے ان دونوں کو ماضی کے ساتھ. او یعتبر بأحدهما عن الماضی والآخر عن المستقبل، یا دونوں میں سے ایک کو ماضی کے ساتھ تعبیر کیا جائے گا اور دوسرے کو مستقبل کے ساتھ. مستقبل سے مراد ایسے کسی نے کہا کہ زوجنی، ایک نے کسی بندے نے مثلا مرد نے عورت سے کہا زوجنی، تو مجھ سے شادی کر، یہ امر کا صیغہ ہے. زوج امر کا صیغہ ہے. اس نے آگے سے کہا زوجتک، میں نے تجھ سے شادی کر لی. ایک نے امر کا صیغہ بولا تو امر کو مستقبل کہا انہوں نے، کیونکہ امر کیا ہوتا ہے؟ زمانہ مستقبل میں کسی سے کوئی کام طلب کرنا. تو مضارع کے لیے بھی مستقبل کا صیغہ بول لیتے ہیں، امر کے لیے بھی بول لیتے ہیں. اس نے کہا کہ زوج، تو شادی کر، تو اس نے کہا میں نے کر لی. ایک نے ماضی کا صیغہ بولا، ایک نے امر کا، تو اس طرح بھی جائز ہے. اب اس میں یہ جو ہے آپ یہ سوچیں گے بھئی یہ تو ہمارے یہاں تو اس طرح سے مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس طرح سے نکاح ہوتے نہیں ہے. نکاح ہوتے ہیں یہ کہ ایک مثلا یا تو مرد عورت آمنے سامنے ہو تو وہاں پہ یوں بولا جائے گا. اگر آمنے سامنے نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اب ہمارے ہاں جس طرح سے ہوتا ہے کہ آمنے سامنے نہیں ہوتے تو جو عورت کا جو ولی ہے وہ اس کا نکاح کرواتا ہے. مثلا اس نے یا تو اس نے اجازت لے لی اس سے، اگر بیٹی سے اجازت نہیں بھی لی اس نے تو فقہائے احناف نے یہ کہا ہے کہ جو اگر نابالغ ہے بیٹی تو اس کا نکاح ولی اس کی اجازت کے بغیر کروا دے. تو اس نے صرف اپنی مرضی سے جا کے کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح فلاں سے کر دیا تو اس سے نکاح ہو جائے گا. اور اگر بالغ ہے تو اس کی رضا اسے معلوم کرنی چاہیے. لیکن اس میں اگر اس نے اس کی رضا کے بغیر بھی نکاح کر دیا تو شوافے تو کہتے ہیں نکاح ہو جائے گا، کیونکہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ان کے نزدیک ہوتا ہی نہیں. احناف کے نزدیک بھی ہو جائے گا. تو اب ہمارے ہاں جو یا تو وہ ولی خود ولی بن کر نکاح کروائے گا کہ میں نکاح کروا رہا ہوں، یا پھر اس سے اجازت لے گا کہ تمہارا نکاح فلاں سے کروا دیا جائے، اس نے کہا کہ کروا دیں. اب اس نے اسے وکیل بنایا. اس صورت میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، باپ ہو، باپ بھائی نہ بھی ہو، کوئی اور ہو جس کو بندے نے ولی بنا دیا، تو میرا نکاح فلاں سے کروا دے. اس نے اسے وکیل بنایا. اس نے آگے جا کے کہا کہ میں نے فلاں عورت سے تمہارا نکاح کروا دیا. اس نے کہا میں نے قبول کیا، تو اس طرح نکاح ہو جائے گا. ہمارے عام طور پر جو مثلا جو بندہ اجازت لیتا ہے لڑکی سے وہ سمجھے کہ اس کا وکیل بنتا ہے، چاہے اگر اس کا ولی نہیں ہے. ولی قریب جو ہے وہ باپ ہے، دادا ہے، اس کے بعد بھائی ہیں، یہ لوگ ہیں. تو اس نے اگر ان میں سے نہیں ہے، کسی اور کو کہا اس نے، جیسے اس سے انہیں اجازت طلب کہ بھائی تمہارا نکاح فلاں سے کر دے، اس نے کہا کر دو، سمجھو اس نے اسے وکیل بنا دیا. اب اس نے آگے جا کے کہا کہ میں نے فلاں سے تمہارا نکاح کر دیا اتنے حق مار کے بدلے میں، اس نے کہا میں نے قبول کیا، تو نکاح ہو جائے گا. لیکن یہ دونوں قول جو ہیں یہ گواہوں کی موجودگی میں ہوں گے. جب اس نے ایک تو یہ نا کہ اگر مرد اور آمنے سامنے تو دونوں کی گفتگو گواہ نے سنی. اگلی بات یہی آ رہی ہے اگر سامنے نہیں ہے تو یہ جو وکیل ہے اس نے جب جا کے کہا کہ میں نے فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح کیا، اس کا قول اور جو آگے جس نے قبول کرنا ہے اس کا قول، دونوں ایک وقت میں یہ دونوں گواہ جو ہیں نا، دو گواہ جو لازم ہے وہ دونوں کا قول سنیں، یہ ضروری ہے. تو پہلی شرط تھی نکاح کے لیے ایجاب اور قبول. ولا ینعقد نکاح المسلمین الا بحضور شاہدین. دوسری شرط کہ دو مسلمانوں کا نکاح نہیں ہوتا جب تک کہ دو گواہ موجود نہ ہوں، اور وہ دونوں گواہ جو ہیں وہ آزاد ہوں، عاقل ہو، بالغ ہوں، مسلمان ہوں. دونوں گواہ کیا ہوں؟ آزاد، عاقل، بالغ اور مسلمان ہوں. یہ کیوں ہے بھلا کہ آزاد؟ کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے پہلی بات تو حضور نے فرمایا لا نکاح الا بشہود، نکاح نہیں ہوتا بغیر گواہوں کے. اب مسلمان مرد اور عورت کا نکاح ہو رہا ہے تو ان پر گواہ بھی مسلمان ہوں گے. گواہ جو ہیں
مثال کے طور پر اگر کوئی مسئلہ ہو جائے بعد میں، مثلا عورت نے مطالبہ کیا خرچے کا، مرد کہتا ہے میرا تو اسے نکاح ہی نہیں ہو، میں خرچہ کیوں دوں، منکر ہو گیا وہ. یا مثلا مرد نے عورت نے انکار کر دیا. اب یہاں پہ اس کو ثابت کرنے کے لیے ظاہر ہے انہیں اگر عدالت میں مقدمہ جاتا ہے تو وہاں پہ یہ جو دو گواہ ہوں گے ان کی گواہی سے نکاح ثابت ہوگا. اب یہ جو گواہ ہیں ان کی گواہی سے نکاح ثابت ہوگا. جیسے عدالت میں جج اور قاضی جو ہے اس کا حکم ان پر چلتا ہے، اس جو فیصلہ کرتا ہے وہ مانا جاتا ہے. وہ فیصلہ کیا کیسے؟ گواہوں کی گواہی سے. تو گواہ بھی گویا کہ اس مرد اور عورت پر وہ ولی ہوئے، ان پر ان کی حکومت، ان کا فیصلہ ان پر چل رہا ہے. فیصلہ جج نے دینا نا، کس کی گواہی سے؟ ان دو مسلمانوں کی گواہی سے. جس طرح جج فیصلہ کر رہا ہے اس پر ان پر ولی ہے کہ وہ جو فیصلہ جج کرے گا وہ انہیں ماننا پڑے گا. تو جج نے کس طرح سے فیصلہ کیا؟ ان گواہوں کی گواہی سے. تو گواہ بھی ان مسلمانوں پر، مرد اور عورت پر ولی بنے. تو مسلمان پر والی اور حاکم مسلمان ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہو سکتا. ان کی گواہی سے ان کا نکاح ثابت ہونا ہے، گویا کہ وہ ان پر والی ہیں، حاکم ہیں. تو مسلمان پر حاکم، مسلمان مرد اور عورت پر مسلمان ہو سکتے ہیں، کافر نہیں ہو سکتے. اس لیے آزاد ہوں. اور جو غلام ہے، غلام کی گواہی مانی نہیں جاتی. اس طرح نابالغ کی گواہی نہیں مانی جاتی، تو جو بے عقل ہے اس کی بھی نہیں مانی جاتی. اس لیے غلام، مسلمان عاقل بالغ گواہ دو ہوں گے، ان کی گواہی ضروری ہے. اور رجلن و امراتین، یا پھر ایک مرد اور دو مرد عورتوں کی گواہی. ایک مرد اور دو عورتیں گواہ ہوں. عدولن کانوا غیر عدولن، یہ عادل نیک، وہ جو آپ نے اصول حدیث میں جن کو عادل پڑھا ہے، نیک ہو، متقی ہو، جن کا حافظہ صحیح ہو، چاہے وہ عادل ہوں یا عادل نہ ہو، جس طرح کے بھی ہوں، تو ان کی گواہی ہو جائے گی. او محدودین فی قذف، یا انہیں حد قذف لگ چکی ہو، تہمت کی حد، جنہوں نے کسی پر تہمت لگائی ہو. جس مسلمان نے کسی پر تہمت لگائی اور وہ زنا کی تہمت لگائی، وہ ثابت نہیں کر سکا اس کا زنا کرنا، اس کو کیا لگیں گے؟ 80 کوڑے. تو محدود فی القذف اسے کہتے ہیں، اس کو حد لگا دی گئی، حد قذف. تو قرآن نے کیا کہا؟ ولا تقبلوا شہادۃ ابدا، ان کی گواہی قبول نہ کرو. لیکن نکاح کے معاملات میں اس طرح کے لوگوں کی گواہی بھی قبول ہو جائے گی، کیونکہ نکاح روزانہ کے معاملات ہے. اس میں اگر نیک متقی گواہ ڈھونڈنے جائیں گے تو ملیں گے نہیں، پھر نکاح ہی نہیں ہوں گے. اس لیے مسلمان ہوں بظاہر، جو مسلمان عاقل بالغ ہیں، تو ان کی گواہی اس میں قبول کر لی جائے گی. اب یہ گواہی ضروری کیوں ہے؟ ایک تو حدیث پاک آ گئی، حضور نے فرمایا بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہوتا. ایک حدیث پاک میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس عورت نے، جس مرد نے بغیر گواہوں کے نکاح کیا فہو زان، وہ زنا کر رہے ہیں. تو یہ گواہوں کی شرط اس لیے ہے کہ اتر حضور نے فرمایا کہ نکاح کا اعلان کرو. نکاح کا اعلان کرو. وہ اعلان کیوں کرو؟ وہ ان کی عزت کی وجہ سے، خاص طور پر عورت کی عزت کی وجہ سے، کہ نکاح کا اعلان اس لیے کرو کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہوں نے نکاح کیا ہے. اس مرد اور عورت کا اکٹھے رہنا یہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہے، نہ کہ کوئی ان پہ تہمت لگائے کہ یہ ویسے لڑکی اور لڑکا پھر رہے ہیں تو یہ کوئی گناہ کر رہے ہوں گے. تو ان کو اس تہمت سے بچانے کے لیے اعلان کا حکم دیا ہے. اور اعلان کم از کم دو مسلمان عاقل بالغ ہوں گے، سمجھو یہ اعلان ہو گیا ہے. تو ویسے دو گواہوں کا حکم ہے، تو عام طور پہ تو ایسا ہوتا ہے نکاح کے وقت بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے کیا گیا تو یہ اعلان ہو گیا. فَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً بِشَهَادَةِ ذِمِّيَّيْنِ جَازَ عِندَ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ وَأَبِي یوسف. اگر ایک مسلمان نے کسی ذمی عورت سے نکاح کیا، ذمی کون سے ذمی؟ کون ہوتے ہیں؟ جو مسلمانوں کے ملک میں جو کسی اور مذہب کے رہتے ہیں، جو حکومت وہاں مسلمانوں کی ہے، تو وہ ذمی ہے، انہیں ٹیکس دے کے رہتے ہیں. مسلمان نے کیا کسی یہودیہ سے، کسی نصرانی عورت سے نکاح کیا، اور اس پر گواہ کون ہے؟ دو ذمی مرد ہیں. امام اعظم فرماتے ہیں اور امام ابو یوسف بھی کہ نکاح جائز ہوگا. امام محمد فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے جب تک کہ دو مسلمان گواہ نہ ہو. صاحبین شیخین فرماتے ہیں کہ وہ جو عورت ہے وہ کافر ہے، تو کافر پر ولی بھی کافر بن سکتا ہے، حاکم بھی کافر بن سکتا ہے، اس لیے ان کی گواہی سے ان کا نکاح ہو جائے گا.